کہتے ہیں کہ پیغمبر یا اہل بیت پیغمبر کے باب میں غلو کیا جاتا ہے، شاید وہ لفظ غلو سے واقف نہیں، معنی غلو سے واقف نہیں۔ غلو کے معنی ہے کسی کو حد سے آگے بڑھا دینا۔ ان کی حد پتہ ہے کسی کو؟ بس 2 حدیں ہیں، تیزی سے جلدی سے 2 حدیں ہیں، بس 2 حدیں ہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ محمد مخلوق ہیں، محمد مربوب ہیں، رب نہیں ہیں، مربوب ہیں۔ وہ رب، یہ مربوب۔ وہ خالق، یہ مخلوق۔ وہ معبود، یہ عبد۔ اور عبد ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز۔ نبی ہونا ان کے لیے شرف نہیں ہے اتنا بڑا۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں، نبوت نے محمد کو زینت نہیں بخشی، محمد نے نبوت کو زینت بخشی۔ ہاں یہ جملے زیر بحث آ سکتے ہیں، آئیں گے، مجھ سے پوچھے گا کوئی، جواب دوں گا، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ ذات گرامی مصطفیٰ نے نبوت کو زینت بخشی، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ کا حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایک دور ایسا آ گیا تھا کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کا علی کے بارے میں خیال کیا ہے۔ بنو امیہ نے ایسے پروپیگنڈے کیے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے علی ابن ابی طالب کے بارے میں خیال کیا ہے، یہ تک پوچھتے تھے کیا علی برحق خلیفہ تھے۔ 4تھے نمبر پر بھی کیا علی برحق خلیفہ تھے؟ امام احمد ابن حنبل نے بگڑ کے کہا سنو، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے، جیسے انہوں نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، خدا ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے، معلوم ہے آپ کو کس قدر فضائل اہل بیت میں حدیثیں نقل کی ہیں، کس قدر ان ائمہ نے کس طرح کام کیا ہے، کس طرح خدمت کی ہے اس ظلم و جبر کے ماحول میں رہ کر۔ یہ جملہ کہنا، سنو خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی۔ بالکل ایسے ہی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبوت عہدہ ہے، میں کہہ چکا، نبوت منحصر ہے ذات پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ جملہ سوچئے گا، کیوں عرض کر رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ اللہ کو بھی ناز ہے اس بندے کی بندگی پر، اور خود اس بندے کو ناز ہے اپنی شان بندگی پر۔ جب معراج پہ بلایا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود ناز فرمایا ہے، تو معراج پہ کس حوالے سے بلایا، کس حیثیت سے بلایا؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے؟ نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک طرف یاد رکھیے، ایک طرف اللہ بھی ان کو معراج پہ لے گیا ہے بندے کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے، دوسری طرف خود رسول کو عزیز ہے، اللہ کو بھی عزیز ہے، رسول کو بھی عزیز ہے۔ رسول نے جو ہمیں اور آپ کو نماز سکھائی ہے، اس نماز میں ہم اور آپ ایک تشہد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ کیا پڑھتے ہیں تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد واشہد ان محمدً عبدہ پہلے ہے نا، رسولہ بعد میں ہے، عبدہ پہلے ہے۔ محمد اللہ نہیں ہے، محمد خالق نہیں ہے، محمد معبود نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے، محمد عبد ہے، بندہ ہے۔ جب محمد رب نہیں ہے تو جو محمد کا پالا ہوا ہو وہ رب کیسے ہو جائے گا؟ عزیزو، دین ہے، شریعت ہے، بندے رہ کے جینا ہے، سرکش نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ رب ہے، یہ مربوب۔ علی کی مناجات نہیں پڑھی؟ ہمارے اور آپ کے ہمارے استاد پروردگار ان کو سلامت رکھے، حضرت آیت اللہ سید محمد مہدی آصفی نجف اشرف میں تشریف فرما ہے، انہوں نے خود مجھ سے کہا، اور ٹیلی ویژن پہ اپنی تقریر میں بھی کہا، اور خود مجھ سے براہ راست کہا، اور کہاں کہا؟ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ کے کہا، ذریح مبارک، قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ کر کہا، سنو، سحر کے وقت مسجد کوفہ میں اگر جاؤ، آج بھی علی کی مناجات سن سکتے ہو۔ وہ مناجات کیا ہے؟ مولایا یا مولائی انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، مولایا یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقِ مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. پوری مناجات ہے، یہ مناجات علی کی مناجات ہے. علی عبد ہے، علی بندہ ہے، علی مخلوق ہے. علی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں. علی کے والد کا نام ابو طالب ہے. علی کے بیٹوں کا نام حسن و حسین ہے. علی کی شریک حیات کا نام زہرا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. گمراہ اگر کوئی کہے علی کو رب کہو، ہرگز نہ کہنا علی تمہیں معاف نہیں کریں گے. تم نے علی کو رب کہا، علی معاف نہیں کریں گے. تم نے علی کو معبود کہا، علی معاف نہیں کریں گے. علی علی ہے. جو بات جہاں جتنی کہنی ہے اتنی کہنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. علی ولی حق ہے، علی ولی اللہ ہے. جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. مگر تشہد اتنا ہی ہے. تشہد حکم شرعی ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی. شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. رسول اللہ سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے. تشہد بس یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس سرکشی کی گنجائش نہیں ہے. نماز نعوذ باللہ نماز مرزا غالب کا مصرع یا میر تقی میر کا مصرع نہیں ہے کہ آپ مصرے پہ مصرع لگاتے رہیں تب آزمائی کرتے رہیں. نماز امانت ہے، جیسی ملی ہے ویسی ہی رہے گی، ویسے ہی حق کے سامنے پیش کرنی ہے. جیسے محمد نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے تشہد پڑھا ہم ویسے تشہد پڑھیں گے، حسین نے کربلا میں جیسے تشہد پڑھا ہم ویسا تشہد پڑھیں گے. کوئی نئی وحی نہیں آئی. ہاں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. علی کا نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے، مگر علی کا نام ویسے لو وہاں لو جہاں اجازت ہے. فقیہ سے مجتہد سے مسئلہ پوچھو. تمام مسلمان مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہیں، میں ایک مسئلہ فقہی بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری ہے میری. مسئلہ فقہی ہے، نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں اللہ سے؟ فقہاء تمام حنفی مالکی شافعی حنبلی اہل حدیث سے فقہ جعفری سب کہتے ہیں ہاں بالکل مانگیں. دعا الحق سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہو کہاں مانگیں گے؟ نماز میں مانگیں گے. کہاں پر؟ جہاں اجازت دی گئی، جہاں اجازت دی گئی. اسی لیے ہم قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ تشہد میں شہادت ثالثہ ادا کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ علی کا نام آ جائے، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ علی کا نام سب سے اہم جز میں لو. تشہد میں ضد نہ کرو. نماز کا سب سے اہم جز ہے سجدہ. علی نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی ہے. میں علی کا نام لیتا ہوں، جب سجدہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم وصل علی سیدی و مولائی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبأ العظیم اللہم العن قتلت امیر المؤمنین. نماز واجب میں، نماز واجب میں، نماز واجب کے سجدے میں فریضہ فجر، فریضہ ظہر، فریضہ عصر، فریضہ مغرب، فریضہ عشاء، سجدے میں ذکر حق کے بعد حق سے علی کے لیے حسن ثنا کی دعا کرو، علی کے قاتل پہ لعنت کرو. یعنی وہاں وہ بات کہو جہاں اجازت دی گئی ہے. شریعت بچوں کا کھیل نہیں ہے، شریعت شاعری نہیں ہے، شریعت خطابت نہیں ہے. شاعری شاعری ہے، شریعت شریعت ہے. شعراء تشریف فرمائیں. شاعری کا ایک فن ہے، اور کیا لطیف فن ہے. شاعری میں الفاظ تولا جاتا ہے، الفاظ کو تولا جاتا ہے. کتنا لطیف اور شریف فن ہے. لکڑی پتھر ہیرا سونا تولنا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، الفاظ تولے جاتے ہیں. شاعری میں ہے نا لطیف فن. اس کا وزن ہوتا ہے فعول 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 فاعل 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 فاعل.
بحر متقارب ہے، بحر متدارک ہے، مستفعل 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 بحر رجز ہے، متفاعل 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 متفاعل، فاعلات فاعلات فاعلات، یہ سب ہے نا، افاعیل و تفاعیل فن ہے، علم ہے۔ اگر مجھے نہ آتا ہو تو یہ اپنی صف میں بٹھائیں گے ہمیں؟ اگر مجھے علم شاعری نہ آتا ہو تو یہ شعراء اپنی صف میں بٹھائیں گے؟ نہیں بٹھائیں گے۔ اچھا، اب اگر انہیں شریعت کا علم نہ آتا ہو تو ہم انہیں اپنی صف میں بٹھائیں گے؟ فرمائیے، آپ کا علم ہمیں نہیں آتا، ہم آپ کی صف میں نہیں بیٹھ سکتے، مجبور ہیں کہ ہم غزل لکھیں تو آپ کو دکھائیں قبلہ دیکھیے قافیہ ردیف صحیح ہے، ارکان صحیح ہے، بحر صحیح ہے، مصرع وزن سے گر تو نہیں گیا، حرف علت گرنا درست ہے کہ نہیں آپ کی نظر میں؟ حرف صحیح گر گیا تو کیا ہوگا تماشا؟ اس بحر کے زحافات کیا ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بحر رمل میں ڈال کے بحر رجز چلے، ایسا نہ ہو۔ ہم آپ سے پوچھیں گے تب ہمارا شعر معتبر ہوگا۔ آپ شاعر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، سر آنکھوں پر فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے، شریعت میں دخل نہ دیجیے۔ شریعت شریعت ہے، امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کے چاہنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیجیے، بہت تفرقہ ہو چکا۔ اتحاد واجب ہے، اتحاد واجب ہے، واجب شرعی ہے۔ 3 دن سے عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے، اسی طرح اتحاد رکھنا واجب ہے۔ انتشار پیدا کرنا گناہ کبیرہ ہے، فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے بنص قرآن۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ہوش میں رہیں، قرآن پڑھیں، بندگی کریں، سرکشی نہ کریں۔ علی کا عاشق مؤدب ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، اس کی گفتگو مہذب ہونی چاہیے، زبان سے الفاظ نکلے تو شائستہ ہوں، کسی سے اختلاف کرے تو آداب و احترام انسانیت کا خیال رکھیں، رقیق الفاظ استعمال نہ کریں۔ رقیق الفاظ استعمال کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا۔ تہذیب گفتگو، تہذیب سخن، اہل بیت نے تہذیب سکھائی ہے، اہل بیت کے نام پر بد تہذیبی کی جائے، کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی، کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی۔ ہم عزاداری کریں یا نماز پڑھیں، اللہ کی شرائط پر عبادت کرنی ہے، نہ کہ اپنی شرائط پر۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، ہمارا جی چاہتا ہے۔ حد ہو گئی، آپس میں آپ حضرات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث، جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں، آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی، نہ سمجھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی۔ نظر چشم بددور، چشم بددور، کیا کمال علم ہے۔ سیدھی عربی عبارت پڑھ نہیں سکتے، ترجمے پہ انحصار کرتے ہیں، اجتہاد فرماتے ہیں۔ اردو ترجمہ پڑھ کے، اردو ترجمہ پڑھ کے، اردو ترجمہ پڑھ کے میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہیں؟ جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے۔ تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہتو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی فقہا کا سکھایا ہوا تھا۔ انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا، جو تشہد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر، افسوس ہوتا ہے۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپس میں انتشار، نئی وحی نازل ہو گئی، نیا مکاشفہ ہو گیا۔ شریعت شریعت ہے، یہی تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہی تشہد ہے۔ ہاں یہ تشہد منہ پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ولایت علی نہ ہوگی۔ ولایت علی شرط قبولیت اعمال ہے۔ زندگی بھر کوئی پوری راتیں عبادت میں گزارے، تمام عمر روزے رکھے، حدیث رسول ہے، حدیث رسول، سند پوچھ لیجئے گا، حوالے پوچھ لیجئے گا، علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، تمام روات اہل سنت کے ہیں، حدیث رسول ہے۔ اگر کوئی شخص تمام زندگی شب بیداری کرے، عبادت خدا میں گزارے، تلاوت قرآن اور نماز، ہر روز روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، بقیہ مہینوں میں عمرہ کرے، ہمیشہ تلاوت کلام پاک کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خمس ادا کرے، جہاد کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، طواف کی حالت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور دل میں ولایت علی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم۔ اب دیکھیے حدیث کی سند کا تو میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ اتنی جلدی انتقال نہیں ہوگا میرا۔ حدیث کا حوالہ، سند، روات میں ذمہ دار ہوں، لیکن ابھی اگر کسی کے ذہن میں تعجب ہو، ہیں کیا کہہ رہے زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر، آپ کی ہماری زندگی ہوتی ہے کتنی بھر؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بھئی یہی نا، زیادہ 100 سال۔ 100 سے اوپر بڑھ جاتا ہے آدمی تو ریکارڈ میں آ جاتا ہے، کھانے کے ریکارڈ میں نہیں، ورلڈ ریکارڈ بک میں، ورلڈ ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ معمر ترین افراد۔ بس 100 برس کی زندگی کے اعمال اکارت ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ارے حق کے ایک حکم کی نافرمانی میں شیطان کی کتنی لمبی زندگی۔ خدا کسی کو عمر شیطان عطا نہ کرے۔ دیکھیں نا، اب تک آپ دعا دیتے ہیں، اب بدعا دینے کے بھی انداز سیکھیے، بلکہ یہ بھی دعا ہے۔ آپ دعا دیتے ہیں نا کسی کو، کہتے ہیں اللہ آپ کو عمر نوح عطا کرے، یہ محاورہ ہے اردو کا، کلاسیکی محاورہ ہے۔ اب یہ بھی کہنا سیکھیے خدا آپ کو عمر شیطان عطا نہ کرے، اللہ کسی کو عمر شیطان عطا نہ کرے، اور آپ میں سے ہر ایک کو عمر نوح عطا کرے۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو بہت آگے بڑھ چکی۔ کتنے برس شیطان نے عبادتیں کی تھی، کہاں پہنچ گیا تھا؟ ایک حق حق ہے، خدا ہے، معبود ہے، مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ وہ رب ہے جسے محمد سجدہ کرتا ہے، وہ رب ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے، وہ رب ہے جس کے عشق میں حسین گلا کٹا دیتا ہے، وہ رب ہے۔ اس کا ایک حکم کی نافرمانی، اکارت ہو گیا، مردود ہو گیا، حبط اعمال، سارے اعمال اکارت، جہنم کا مستحق۔ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، علی سے محبت رکھو، علی کو ولی اللہ مانو، علی کو جانشین رسول مانو، حکم حق ہے۔ کوئی علی کا بغض رکھ کر جنت میں چلا جائے؟ ناممکن۔ علی کا بغض رکھ کر نماز قبول ہو جائے؟ ناممکن۔ علی کا بغض رکھ کر حج قبول ہو جائے؟ ناممکن۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، سادہ سا مسئلہ ہے، بہت سادہ سا مسئلہ ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ ہمیں اور آپ کو بندگی کرنا ہے، اور حق کی بندگی کا، توحید پر کہیں سے آنچ نہ آئے۔ اہل بیت نے، انبیاء نے، اولیاء نے اپنی جانیں توحید پر نثار کی ہیں، ہم توحید کو ان پر نثار نہیں کر سکتے۔ توحید حق سمدی، توحید پر آنچ نہ آئے۔